اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم معصومین علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہر معصوم نے اپنی زندگی میں قرآن مجید کو بہت اہمیت دی ہے۔ اگر ہم رسول خدا کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو رسول خدا ہمیں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر سعادت کی زندگی چاہتے ہو، شہداء جیسی موت چاہتے ہو، قیامت کی گرمی میں سایہ چاہتے ہو، گمراہیوں میں ہدایت چاہتے ہو تو قرآن مجید کو پڑھو، کیونکہ یہ رحمان کا کلام ہے، شیطان سے بچاؤ کا ذریعہ ہے اور نیکیوں میں اضافے کا موجب ہے۔ اسی طرح مولا علی علیہ السلام کی وصیت کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو مولا علی علیہ السلام قرآن کے بارے میں یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اللہ اللہ فی القرآن لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم، کہ اللہ سے ڈرو قرآن کے بارے میں، کہیں تمہارے غیر اس پر عمل کرنے میں تم سے سبقت نہ لے جائے۔ جب ہر معصوم نے قرآن کو اتنی اہمیت دی ہے تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ بی بی سیدہ اپنے تاریخی خطبے فدق میں قرآن مجید کی اہمیت پر زور نہ دیں؟ بی بی اپنے خطبہ فدق میں قرآن مجید کے متعلق فرما رہی ہے، کتاب اللہ الناطق، کہ یہ اللہ کی بولتی ہوئی کتاب ہے، القرآن الصادق، یہ اللہ کا سچا قرآن ہے، النور الساطع، یہ اللہ کا چمکتا ہوا نور ہے، الضیاء اللامع، یہ روشن چراغ ہے، بینۃ بصائرہ، اس کے عبرت کے دروس واضح، منکشفۃ سرائرہ، اس کے رموز و اسرار منکشف ہیں، قائد الی الرضوان اتباعہ، کہ اس کی اتباع رضوان کی طرف لے جاتی ہے، مؤدن الی النجات استماعہ، اور بی بی فرما رہی ہیں کہ اس کا سننا بھی ذریعہ نجات ہے۔ اور خود قرآن بھی سورہ اعراف میں اس چیز کو بیان فرما رہا ہے کہ سورہ اعراف میں یہ بیان ہو رہا ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموش رہا کرو اور قرآن کو سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی قرآن کا سننا بھی اللہ کے بندوں پر رحمت کا موجب بنتا ہے۔ آگے بی بی فرما رہی ہیں، بہی تنالو حجج اللہ المنورہ، کہ قرآن وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے اللہ کی روشن دلیلوں کو پایا جا سکتا ہے۔ اور یقیناً جب بی بی یہ جملہ اختیار فرما رہی تھی تو بی بی کے زیر نظر سورہ انعام کی آیت نمبر 149 تھی، کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، کہ اللہ کے پاس روشن دلیلیں ہیں اور اگر خدا چاہتا تو آپ سب کو ہدایت دے دیتا۔ جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا خدا اس آیت میں کیا فرمانا چاہ رہا ہے، تو امام نے فرمایا کہ بروز قیامت خدا اپنے بندوں سے سوال کرے گا، خدا اپنے بندے سے پوچھے گا کیا تو عالم تھا یا جاہل؟ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں عالم تھا تو خدا کہے گا کہ اپنے علم کے مطابق عمل کیوں نہ کیا، اور اگر وہ کہے گا کہ میں جاہل تھا تو خدا کہے گا کہ آپ نے علم حاصل کیوں نہ کیا تاکہ اس کے مطابق عمل کر سکتا۔ فرمایا یہی حجت بالغہ ہے، اسی کے ذریعے اللہ اپنے بندوں پر حجت قائم کرے گا۔ اب بی بی کے اس جملے کو اگر مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس فرمان سے جوڑا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے پاس وہ روشن دلیلیں ہیں، اللہ کے پاس وہ حجت ہے جو اپنے بندے پر وہ قائم کرے گا۔ اب بی بی فرما رہی ہیں، بہی تنالو حجج اللہ المنورہ، کہ قرآن وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے اللہ کی ان روشن دلیلوں کو پایا جا سکتا ہے۔ یعنی جو شخص یہ چاہتا ہے کہ بروز قیامت وہ اپنے اس سوال کے وقت نہ گھبرائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کے مطابق عمل کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کی اس حجت کے سامنے وہ جواب دہ ہو سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔